اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے دوست ہیں آج آپس میں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج کی دوستیاں کس میں بدل جائیں گی؟ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وہ دوستیاں جو خونی رشتوں پر قائم ہیں، جو مال و دولت کے رشتے پر قائم ہیں، جو کام کاج اور دنیاوی غرض پر قائم ہیں، جو دنیاوی لین دین پر قائم ہیں، جو دنیاوی حاجات اور تعلقات اور ضروریات پر قائم ہیں، وہ ساری دوستیاں اور رشتے قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، ہر کسی کے اعمال تل رہے ہوں گے، ہر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ کسی کے حساب میں اعمال کے تلنے میں اتنی کمی رہ گئی تو وہ مارا مارا پھرتا ہوگا کہ اب اس کا اعمال نامہ اور وزن پورا ہو تو بخشا جائے۔ کسی کی 5 نیکیاں کم، کسی کی 10 کم، کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 1000۔ کوئی ماشا کم ہے، تولا کم ہے، کوئی چھٹانک کم ہے، کوئی پاؤ کم ہے، کوئی کلو کم ہے، کوئی 10 کلو، کوئی من، کوئی ٹنوں کے حساب سے کم ہے۔ جس کے جتنے اعمال اور نیکیاں کم ہوں گی اس کو ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت مند ادھر ادھر بھاگے گا کہ مجھے کوئی اپنی نیکیاں دے دے۔ جس کے پاس جائے گا نیکیاں مانگنے کے لیے وہ کہے گا لا الیوم، آج کچھ نہیں دوں گا۔ تو دوستی دشمنی میں بدل جائے گی کہ یہ دوست تھا میرا، ہمارا اتنا لین دین تھا، آج مجھے 10 نیکیاں بھی دینے کو تیار نہیں۔ سو دوستیاں، اولاد کی نیکیاں کم ہوں گئی، دوڑ کے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ماں باپ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، مانگیں گے ابا جان، امی جان اتنی نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہا ہوں، کچھ اپنی نیکیوں میں سے دے دو۔ وہ کہیں گے بیٹے آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، دوزخ میں بچا رہے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں؟ ماں باپ میں سے کسی کی کم ہو گئی، اولاد کے پاس جائیں گے، بیٹے ہماری نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، کچھ اپنی نیکیوں سے دے دو تاکہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کہے گی میں دوزخ میں خود جا رہا ہوں، آپ کو کیوں دوں؟ لہذا سارے رشتے کٹ جائیں گے اور دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچے گا، ہر کوئی اپنے بھلے کے لیے غرض مند ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا بات کہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گے؟ کہ جب 2 دوست ہوں اور دونوں غرض مند ہوں تو ان کی دوستی چل سکتی ہے؟ سادہ بات، 2 دوست ہوں اور دونوں غرض مند ہوں، دونوں حاجت مند ہوں، وہ اس سے امید رکھے کہ کچھ دے اور وہ اس سے امید رکھے کہ کچھ دے، تو دوستی چلے گی؟ دوستی تو نہیں چلے گی۔ دوستی چلتی ہے دنیا کی کہ کوئی ایک دیتا رہے دوسرا لیتا رہے، یا یہ بھی دیتا رہے اور وہ بھی دیتا رہے، تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن تو غرض مندی کی انتہا ہوگی، پریشانی کی انتہا ہوگی، اور ہر کسی کو آگ اور دوزخ اور عذاب اور تباہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہوگی۔ ہر شخص غرض مند ہوگا اور دوسرے سے مانگے گا اور ہر دوسرا انکار کرے گا۔ یوم، اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن
ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. دور سے بھائی کو آتا ہوا دیکھے گا نا کہ بھائی آ رہا ہے، وہ سمجھ جائے گا بھی کچھ مانگے گا. پیسہ ٹکا نہیں، کیا مانگے گا؟ نیکیاں. یفر المرء من اخی، تو بھائی کو دور سے دیکھ کر گلی مڑ جائے گا، مطلب ہے راستہ بدل کے بھاگ جائے گا. بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، شوہر بیوی کی شکل دیکھ کر مڑ جائے گا، بیٹا ماں باپ کو دیکھ کر راستہ بدل دے گا، ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر ہٹ جائیں گے. یعنی کوئی کسی کو سامنے ہی نہیں آئے گا کہ کچھ مانگ نہ لے، اور کوئی مانگ لے گا تو انکار کر دے گا. لہٰذا فرمایا لوگوں، جو دوستیاں تم دنیا میں قائم رکھتے ہو، اور سہیلیاں اور فرینڈز آپس میں جو دنیا میں پیار محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قیامت میں اس میں سے کسی دوستی نے کام نہیں آنا، بلکہ اس کے برعکس سب دشمنیوں میں بدل جائیں گے. اب آپ پوچھیں گے کہ جب ساری دوستیاں سارے رشتے قیامت کے دن دشمنی میں بدل گئے، تو کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آ جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی ایسا بھی ہے پھر جو قیامت کے دن کام آ جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا ہاں، الاخلاء، دوست یار رشتہ دار تو جتنے ہیں سب عدوٌ یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تو سب دشمن ہو جائیں گے. اب رہ گیا تمہارا سوال کہ مولا کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن کام آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، ایک رشتہ ہے. بولیے، اب آپ کنسنٹریٹ کریں نا اس کے اوپر. ایسا ایک رشتہ بس بچ گیا. کیا؟ صرف ایک رشتہ بچ گیا. کیا؟ الا المتقین، بس اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا. کیا؟ اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا. متقین جو اہل تقوی ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اور جو متقین ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں. جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں. بولیے، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں. تو یہ جو متقین کا رشتہ ہے، اولیاء اللہ کا رشتہ ہے، صالحین کا رشتہ ہے، اہل اللہ کا رشتہ ہے، وہ ایک ہی رشتہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کام آئے گا.